زکوٰۃ لگتی ہے؟ مدرسے کو زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں؟ مدرسے کو جہاں پر یتیم، مسکین، غریب اور فقیر بچے پڑھتے ہیں ان بچوں کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اس مدرسے میں اگر امیر کبیر بچے بھی پڑھ رہے ہیں تو ان سے پھر فیس لے لی جائے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی یہی طریقہ ہے کہ جو صاحب ثروت ہیں ہم ان سے ماہانہ چارجز لے لیتے ہیں، اور جو غریب ہیں ان سے چارجز نہیں ہوتے. ان کو پھر زکوٰۃ کی مد میں سارا ان کا معاملہ کر لیا جاتا ہے. تو مدرسے کو فی نفسی دی جاتی. اگر کوئی ایسا مدرسہ ہو جہاں پر سارے بچے پڑھتے ہی امیر کبیر ہیں تو پھر اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. اصل زکوٰۃ مدرسے کو نہیں ہے، مدرسے میں پڑھنے والے غرباء، مساکین، طلبہ کو ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں. ہاں جی. اور بزنس مین نے انہوں کو مٹیریل ہوتا ہے کروڑ کا پے آ وہ 50 لاکھ انہوں نے ادھار چکیا ہوتا ہے، مثال طور پہ بعد انہوں نے سیل کر کے دینا ہوتا ہے، وہ بارے کی اس میں نا مال تجارت کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہے. اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا مال روٹیشن کے اندر کتنا ہے، یعنی جو ڈیلی بیسس پر یا ماہانہ چلتا رہتا ہے، اور پختہ مال کتنا ہے. یہ ممکن نہیں کہ کوئی کاروبار ہو اور اس میں ایک پختہ مال سارا سال نہ رہتا ہو. یعنی ایک کپڑے کی دکان ہے تو کم از کم کروڑ کا کپڑا تو اس کے پاس رہے گا، باقی 20-30 لاکھ وہ روٹیٹ ہوتا رہتا ہے. جو روٹیٹ ہوتا رہتا ہے اس پر نہیں ہے، مثلا وہ قرضہ لیا، دے دیا، آیا. لیکن جو پختہ مال اس کے پاس پڑا ہوا ہے وہ اس کا موٹا موٹا حساب نکالے، ساتھ سونا شامل کرے، ساتھ سیونگ جو پڑی ہے وہ شامل کرے اور زکوٰۃ دے. جی قرض اصل میں یہ کاروباری قرض ہیں، یہ وہ قرض نہیں ہے. یہ کاروباری قرض ہیں جو بنیادی طور کے اوپر چلتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، سارا سال چلتے ہیں. انہوں نے بھی آگے اسی طرح لیا ہوتا ہے تو یہ بھی مال تجارت ہی سمجھا جائے گا. ہاں جی. وہ قرض جو آپ نے میرا دینا ہے، میں نے آپ کا دینا ہے، کیش لیا ہے اور سارا معاملہ، وہ الگ قرض ہوتا ہے. یہ کاروباری قرض ہے اور وہ کمپنیوں کے پروسیس ہوتے ہیں کہ جی مال ٹو مال، پہلے مال آئے گا، بیچیں گے، پھر پچھلے کی پیمنٹ آ جائے گی، وہ ایک پروسیس چلتا رہتا ہے. یہ وہ قرض نہیں ہوتا. جس طرح تسی دسیا کہ 52 تولے چاندی سی، 52.5 تولے، لیکن ہن کسے گھر دے وچ 6 تولے سونا پیا، کسے گھر دے وچ 6 تولے سونا پیا ہے، چاندی توتے چلی گئی جی کسے دے گھر 6 تولے سونا پیا ہے تے تقوی دا تقاضا اے ہی ہے کہ او دی رقم دے اوتے او زکوٰۃ دے دے. ٹھیک ہے، تقوی دا تقاضا اے ہی ہے. اگر وہ نہیں بھی دیندا، وہ کہندا نہیں میں سونے دے نصاب نوں ہی فالو کرنا ہے، تے پھر ٹھیک ہے، اے او دی چوائس ہے. لیکن وہ نال مال بھی تو موجود ہے نا، وہ کولے بینک وچ پیسے بھی نے، ڈالر بھی نے، کوئی پلاٹ بھی پے ہے سیونگ والا، وہ ساری چیزاں پھر شامل کیا جائے. بیٹے یہ ایک لمبی تفصیل ہے، اونٹوں کی، بھینسوں کی، گایوں کی، بکریوں کی. اس کے اوپر میں الگ انشاءاللہ تفصیل بیان کروں گا. جی اور کسی کا زکوٰۃ یا اس کے علاوہ کوئی اور سوال؟ دیکھیں جی، جو آپ کی جس دن گندم پیداوار آپ کے سامنے آ گیا نا، ڈھیر لگ گیا، اس میں سے زکوٰۃ ہے. عشر اس میں سے دینا آپ نے، کیونکہ اللہ نے فرمایا سورہ انعام کی آیت ہے یوم حصادہ. اللہ نے یہ نہیں کڈیا تو جو کی کڈنا ہے، وہ جو آپ کو رعایت ملنی تھی وہ مل چکی ہے. بارانی کا اتنا اور نہری کا اتنا، وہ 10% اور 5%، یعنی 20واں حصہ اور 10واں حصہ وہ ہو چکا ہے. اب یہ ہے کہ جو آپ کی گندم آئی ہے، 100 من آئی ہے، 100 من کے اوپر آپ جس طرح مزدوریاں نکالیں گے، یہ نکالیں گے، وہ نکالیں گے، عشر نکالیں گے، وہ سارا اس میں سے نکال دیں. اور یہ سبزی پر بھی ہے، کھجور پر بھی ہے، دال پر بھی ہے، جو جو فصل آپ کی ہے. ٹماٹر کسی کا اتنا ہو گیا، اب دیکھیں جن لوگوں نے زیادہ لگایا ہوتا ہے تو ان کا تو لہسن ہی منوں کے حساب سے ہو جاتا ہے، تو اس کی قیمت پر بھی دی جا سکتی ہے یا اس کی جنس پر بھی دی جا سکتی ہے. مثلا وہ حساب لگا لے کہ میری 100 من گندم اتنے لاکھ کی تھی، اس میں سے وہ 5% دے دے، یا وہ ڈائریکٹ گندم کی شکل میں ہی دے دے. دونوں طریقے جائز ہیں. اور یہ فصل کی زکوٰۃ ہے، چاہے آپ سال میں 4 فصلیں لے رہے ہیں، 3 لے رہے ہیں، ان سب پر دینی پڑے گی. غریب کو اللہ نے معاف کر دیا، جی 16 من تو گھٹ ہے، وہ تے کوئی عشر. جی
اچھا زکوٰۃ کے حوالے سے نا ایک اور چیز ذہن میں رکھ لیں، کسی بندے کی زکوٰۃ اگر کروڑوں میں بنتی ہے، یعنی بہت امیر آدمی ہے اور بہت زیادہ زکوٰۃ ہے اس کی، تو وہ یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اکٹھی دے کہ بھئی انہیں 2 کروڑ ہے تو اکٹھے، وہ ماہانہ بیسس پر بھی دے سکتا ہے۔ پھر زکوٰۃ کے لیے صرف ماہ رمضان خاص نہیں ہے، یہ تو چلے لوگ اجر کے لیے کرتے ہیں نا، ورنہ زکوٰۃ آپ کسی بھی مہینے میں دے سکتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ ہے، اس کے پاس جنوری کے اندر 1 کروڑ روپے آیا اور اگلی جنوری میں وہ سال پورا ہو گیا، تو انہیں ہونے نہیں کہ رمضان کا انتظار کرنا ہے، وہ جب سال پورا ہو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اصل زکوٰۃ سال کے ساتھ ہے، یعنی آپ کے پاس جو مال آیا، جو سیونگ ہے اور وہ نصاب سے اوپر ہے، اس کو سال گزر گیا تو آپ زکوٰۃ دیں گے، مہینہ چاہے کوئی بھی ہو۔ اور زکوٰۃ اگر کسی کی زیادہ ہے تو تھوڑی تھوڑی کر کے بھی دے سکتا ہے، وہ ماہانہ کی بیسس پر یا ڈیلی۔ میں ایک بھائی کو جانتا ہوں، ان کی زکوٰۃ تقریباً 25 سے 30 کروڑ روپے بنتی ہے سالانہ، ماشاءاللہ اربوں پتی ہیں، تو وہ بندہ ڈیلی زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی اس نے لوگوں کی دوائیاں آپریشن کروا رہا ہے، یعنی جو اس کا وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر انہوں نے زکوٰۃ کا کھاتا بنایا ہوا ہے، مثلا وہ جناب 2-4 لاکھ 5 لاکھ ڈیلی خرچ کر رہا ہے، تب بھی وہ سال میں پوری نہیں ہوتی، پھر بھی اس کو کتنے کروڑ اسپیشل دینی پڑتی ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔